دوستوں اور ساتھیوں، اکثر غیر مسلم تعصب پسند جن میں نام نہاد آزاد خیال مسلمان بھی شامل ہے کہتے ہیں کہ لاکھوں بے زبان جانوروں کا قربانی کے نام پر خون بہانا صحیح نہیں ہے، جسے وہ جیو ہتیا کا نام دیتے ہیں، یعنی جانداروں کا قتل۔ جبکہ اس روئے زمین پر وقت کے فرعون، حامان، نمرود، بائیڈن، نیتن یاہو، محمد بن سلمان اپنے فائدے کے لیے لاکھوں معصوموں مظلوموں کو بے دردی و سنگ دلی سے موت کے گھاٹ اتار دیں، مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام تھوپ کر اپنا ناپاک مقصد حاصل کرے۔ ان سفاکوں نے آج تک 3 جنگ عظیم کو ملا کر ہیروشیما، ناگاساکی، عراق، ایران، شام کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ روزانہ دنیا بھر میں زمین کے لیے لاکھوں انسان بے رحمی سے مار دیے جاتے ہیں۔ محبت بنام ہوس پرستی، ریپ کے بعد کتنی ہی جانیں روزانہ لی جا رہی ہے، کسی کو ملال نہیں۔ ماؤں کے پیٹ میں معصوم جانیں زہر بھرے انجیکشن و دواؤں کے ذریعے ماری جاتی ہیں، کسی کو احساس نہیں۔ پاپی لوگ روزانہ کتنے ہی زندہ جنین کوڑے دانوں میں چوہوں اور کتوں کو نوچنے اور پھاڑنے کے لیے پھینکتے ہیں۔ مائیں گلا دبا کر اپنے ہی نوزائیدہ نومولود کو کموڈ میں بہاتی ہیں، نالوں میں چھوڑتی ہیں، جھاڑیوں میں پھینک دیتی ہیں، کسی کے سر پر جو تک نہیں رینگتی۔ جہیز نہ ملنے پر کتنی دلہنیں زندہ جلائی جاتی ہیں، خودکشی پر آمادہ کی جاتی ہیں۔ روزانہ ایکسیڈنٹ میں ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی لاپرواہی، وقت پر دوائی، ایمبولینس نہ ملنے پر کتنی ہی جانیں روزانہ تڑپ تڑپ کر رخصت ہوتی ہیں۔ پولیس لاک اپ میں کتنے بے گناہ مر جاتے ہیں۔ انصاف کی راہ تکتے تکتے کتنے ہی انسان اٹیک سے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی فرصت نہیں۔ یہ تو ہوئی انسانوں کی بات، اب آئیے جانوروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں، کالی ماتا کے نام پر کتنے ہی جانور جھٹکے میں بلی چڑھائے جاتے ہیں۔ روزانہ کتنے ہی کیڑے مکوڑے، چونٹیاں انسانوں کے پیروں تلے روندے جاتے ہیں۔ ہزاروں آوارہ کتے، بلیاں، سور روزانہ کاٹے مارے جاتے ہیں۔ اس پر کسی کا منہ نہیں کھلتا۔ کیا یہ بے جان ہے؟ ان میں جان نہیں؟ مچھر، مکھی، ٹڈیاں فصلوں کو خراب نہ کر دیں، زہریلی دواؤں کا چھڑکاؤ کر کے ان کی جان لی جاتی ہے۔ جنگل کا بادشاہ چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہیں، سانپ مینڈکوں کو اپنی غذا بناتا ہے۔ روزانہ کتنی چھپکلیاں، گرگٹ کیڑے مکوڑوں کو ہضم کرتے ہیں۔ آئیے، خود ہندو فلسفے میں پیڑ پودوں میں زندگی مانی گئی ہے۔ سوامی دیانند جی مہاراج نے آواگمن میں روح کے منتقل ہونے کے 3 قالب قرار دیے ہیں، جن میں ایک نباتات بھی ہے۔ ایسے تو آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، دوا نہیں کھا سکتے کہ کتنے جنتو اور جراثیم آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ خدائی سسٹم ہے، قدرت کا قانون ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تاج محل مزدوروں نے اپنے خون پسینے سے بنایا، نام شاہجہاں بادشاہ کا ہوا۔ مسئلہ یہاں جلن اور حسد اور بے ایمانی کا ہے۔ سارا ٹھیکرا اسلام اور مسلم دشمنی میں عید قربا کے جانوروں پر پھوڑا جاتا ہے، بغیر کسی سائنسی، اخلاقی، مذہبی اور تکنیکی صلاحیتوں کا استعمال کیے۔ دوستو، جب اسپین میں چھری اور نیزوں سے ہزاروں بیل اذیت کے ساتھ ہلاک کیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو کھیل ہے۔ جب ڈنمارک میں ہر سال سینکڑوں لوگ ہزاروں ڈالفن قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تہوار ہے۔ جب چین میں کتوں کی کھالیں ادھیڑی جاتی ہے، جب یہودیوں کا ایک گروہ ہزاروں مرغیوں کو پتھروں پر مار دیتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق اس طرح ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب عیسائی ہزاروں پرندوں کو ذبح کرتے ہیں کہ نئے سال کے دن وہ ان کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے، لیکن جب مسلمان کسی جانور کو، وہ بھی احتیاط برتتے ہوئے کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتے، چھری تیز کر کے چارہ پانی ڈال کر ذبح کرتے ہیں،
اور پھر اس گوشت کو غریبوں مسکینوں کو جنہیں سال میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانے ملتا ہے وہ کس قدر دعائیں دیتے، اس پر بھی دشمن اسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔